اچھا میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے، فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ وہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن مسلمان تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ یزید کافر تھا جس نے حضور علیہ السلام کے قول کی نفی کر دی۔ حضور نے اجر رسالت کے طور پر اپنے اہل بیت کی مودت اور محبت مانگی، اس نے حضور کے اس قول کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا، بلکہ بری طریقے سے ایک سائڈ پہ رکھا۔ تو جو شخص حضور علیہ السلام کے قول کی نفی کر دے وہ کل آتی اللہ و رسول اللہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، جو ایسا نہیں کرتا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو وہ اس میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ یہ آیات مبارکہ بڑی واضح کرتی ہیں کہ حضور کے قول کی نفی کرنے کی پاداش میں، اور حضور کا قول اللہ کا قول ہے، تو اللہ اور رسول کے قول کی نفی کرنے کی پاداش میں وہ شخص کافر تھا۔